وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت میرے لیے انتہائی قابل احترام میاں بلیغ الرحمان صاحب گورنر پنجاب، میرے لیے انتہائی قابل احترام میرے بھائی خالد شہین صاحب، میرے لیے انتہائی قابل احترام میرے بڑے بھائی حاجی محمد ابراہیم صاحب، میرے لیے قابل احترام میرے بھائی محمود الحسن چیمہ صاحب، میرے لیے قابل احترام میری بہن بیگم عشرت صاحب، میرے لیے قابل احترام میرے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے بزرگ بھائیوں، میرے سامنے تشریف فرما، میں نے انتہائی قابل احترام میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، میرے یوتھ کے ساتھی بیٹھے ہیں، کونسلر صاحبان، چیئرمین صاحبان، میرے یہ سب قابل احترام میرے بزرگ بھائیوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آج میاں خالد شہین صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے آج اتنی شاندار تقریب یہاں منعقد کی گورنر صاحب کے اعزاز میں، اور گورنر صاحب ہمارے لیے ایک اعزاز کا درجہ رکھتے ہیں، ہمارے لیے ایک آنر ہے کہ ہمارے اور خالد شہین صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں آپ سب کو بلایا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں وابستہ رہے میرے سابقہ آباد سے میرے بھائی پاکستان مسلم لیگ کے وہ ساتھی جو صدرات سے میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں وہ رہے، اسی طرح خان پر سے بلیغ الرحمان صاحب ایک فیصلے کو ایسا نہیں کیا کہ میں آپ کے فیصلے کو نہ مانوں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ٹکٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، میدان میں رہتے ہیں، میں ایسا کام سوچ بھی نہیں، گناہ سمجھتا ہوں۔ میری وابستگی پی ایم ایل این کے ساتھ ایک بڑا خاندان ہے باجیشت کا، ان سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ میری وابستگی مسلم لیگ جس کا تعلق پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ہے، جس نے اپنے قائد کے ساتھ کمیٹڈ ہو کر زندہ دلی کا ثبوت دیا، جس نے اپنے پاؤں کی نہیں چھوڑی۔ آج میری عمر 60 ایئر ہو چکی ہے، 60 سال کے ہونے کے بعد آج میں ترنے مار رہا ہوں میرے بھائی ماروں کے ساتھ، آپ میرے بھائی ہیں، لیکن میں تم سے دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ رحیم یا فاصلہ یہاں پر بھی گروپنگ ہو سکتی تھی، بھاولپور میں گروپنگ ہے، لیکن خالد شہین کی صدارت گئی، کوئی گروپنگ نہیں کی، فیصلے کو اون کیا۔ اسی طرح میں بہت سارے فیصلوں کو اون کرتا ہوں، اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف مجھے نام سے عزت دیتے ہیں، مجھے نام سے عزت دیتے ہیں، وہ مجھے کہیں پروگرام ہو میٹنگ ہو مجھے نام لے کر کہتے ہیں کہ خالد شہین کو مائک دیا جائے، یہ میرے لیے آنر ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس قائد کے سپاہی ہیں۔ میرے بھائی جان صاحب بیٹھے ہیں، محمود چیمہ صاحب ہمارے اچھے بڑے وقت کے ساتھی رہے ہمارے ساتھ رحیم یار خان میں، ہم ہمارے بہت پرانے دوست خیر خواہ اور علاقے کی اور سب کی بہتری چاہنے والے میاں نواز شریف سے پیار کرنے والے خالد شہین صاحب، ہماری بڑی بہن اور ایک بڑا لمبا تعارف ہے، اگر وہ کرانا شروع ہوا تو پھر محترمہ اشرف صاحبہ اور حاجی ابراہیم صاحب، اور دائیں بائیں جتنے بھی پارلیمنٹیرینز سابقہ اور فیوچر کے پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں، سب کو السلام علیکم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معززین میری بہنیں آئی ہوئی ہیں، بہت سے مختلف آپ سے بہت مجھے شناسا چہرے نظر آ رہے ہیں، پرانا تعلق اور آپ کے ساتھ ایک اچھا وقت گزرا۔ تو آج میں خاص طور پہ خالد شہین صاحب کی دعوت پہ حاضر ہوا تھا، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ سب سے ملاقات کا بھی موقع مل رہا ہے، بات کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے۔ اب انشاءاللہ الیکشن قریب ہیں، اور فروری 8 کو الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں، اور ملک میں بہت سارے
سارے مد و جزر دیکھیں پچھلے کچھ سالوں میں، اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں اور بہت سے مسائل کا شکار رہا ہے، آپ اس سے بخوبی آپ آگاہ ہیں کہ پاکستان کن کن چیزوں سے گزرا۔ ابھی خالد شاہین صاحب ذکر بھی کر رہے تھے یا میاں امتیاز صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ ڈیفالٹ سے ملک کا نکلنا باہر اور اس کے بعد حالات کا آگے بڑھنا، لیکن صرف ایک معاشی ڈیفالٹ یا معاشی بدحالی یا معاشی گڑھے میں ہی نہیں ملک کیا، تمام لوگ اس بات پہ متفق ہیں جو معاشرتی طور پہ نقصان ہوا ہے پاکستان کو، وہ شاید ناقابل تلافی ہے یا اس کی تلافی ہوتے ہوئے بڑی دیر لگی۔ پاکستان کا جو سوشل فیبرک تباہ ہوا، جو لوگوں کے اندر غصہ، جذبات اور ان کو غلط صحیح باتیں کر کے ان کو اس طرح بھڑکا کے، بہت سے لوگوں کو توقع تھی کہ شاید کچھ تو وہ بات کریں گے، لیکن انہوں نے جو امن کی، پیار کی اور جو محبت کی بات کی اور پچھلی باتوں کو بھلا کر آگے پھر ایک دفعہ پھر ملک کے اندر بہتری لانے کی کوشش کی اور صحیح کی اور اس میں جڑ جانے کی کوشش کی بات کی اور راستہ دیا، وہ بہت بڑا سٹیپ ہے۔ اور جس شخص کے ساتھ جو کچھ گزرا، اس طرح کا رویہ اختیار کرنا ایک بہت بڑا بات ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب سے اچھا کام لے اور ملک کی بہتری کرے۔ آج جہاں پہ معیشت میں بہت سے چیلنج، بہت پریشان تھا کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا، جس کے پاس 18، 19، 20 اور 21 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور اس ملک کی صنعت کیا چلے گی۔ بڑی صنعت نے تو یہاں سے وائنڈ اپ ہو کے دوسرے ملکوں میں لگنا شروع کر دیا تھا، اور گھروں میں لوگ پریشان تھے، ہسپتالوں میں پریشان تھے۔ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو کہ لگتا تھا کہ یہ شاید کوئی بھی حکومت، ایک حکومت کے وقت میں تو سارے پاکستان کے وسائل بھی لگا دیے جائیں تو یہ چیلنج پورا نہیں ہو سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا، تب کی حکومت اور تب کے پرائم منسٹر نواز شریف، جنہوں نے کر کے دکھایا۔ ابھی بھی چیلنجز ہیں، اور چیلنجز کی جو اسکوپ ہے اور جو چیلنجز کا دائرہ کار ہے، ان کو نے کوششیں کی۔ میں تب خود وزیر تعلیم کا، ہماری فکر رہتی تھی، روز کی پریشانی ہوتی تھی کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ اسکولوں کے اندر کیپیسٹی بڑھانی ہے، بچوں کو 5 سے 16 سال کے بچوں کو اسکولوں میں لے کر واپس آنا ہے۔ شہباز شریف اپنا ہیلی کاپٹر اتار لیا کرتے تھے کہ کہیں بھٹا جات میں کوئی بچہ کام تو نہیں کر رہا، کہیں پہ کوئی اور چیز تو نہیں ہو رہی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ 55 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول چلڈرن، یعنی جو بچے اسکولوں میں باہر تھے، اس کی جو تعداد تھی اس میں کمی آ گئی تھی۔ یہ آواز جو ہے نا ایکو بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس کو تھوڑا کم کرتے ہیں۔ بچے جس ملک میں اسکولوں سے باہر ہیں وہ پاکستان ہے۔ پاکستان stands at number 1 in highest number of children who are out of school۔ کتنے شرم کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنی پریشانی کی بات ہے۔ اگر ہم تعلیم نہیں دیں گے جس کا فرضیت کا درجہ ہے، آئین میں بھی اور دین میں بھی، دین میں بھی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، دین میں فرض ہے، اور